الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آج ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ان 70 لوگوں کا ذکر کریں گے جنہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا دیدار کروانے کے لیے کوہ طور پر لے گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 لوگ جو ہے ان کو چن لیا، اور ان کو لے کر جب وہ طور پہاڑ پر آئے تو ان کو ایک زلزلے نے آ لیا، اور سب کے سب جو ہے وہاں فوت ہو گئے، مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا کہ اب میں قوم کو جا کر کس منہ سے ان کا عذر بیان کروں گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو تیری آزمائش ہے، یہ تو بیوقوف لوگ تھے جنہوں نے ایسا ایک مطالبہ کر دیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرواؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا عذاب ہے، یہ میں جسے چاہتا ہوں اسے چکھاتا ہوں، لیکن میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ تو میں یہ اپنی رحمت جو ہے یہ اپنے اوپر فرض کر لوں گا، لکھ لوں گا ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے ڈریں گے، اور وہ نماز قائم کریں گے، اور وہ زکوٰۃ عطا کریں گے، اور وہ اس رسول کی پیروی کریں گے جو امی ہوگا، جس کو وہ تورات اور انجیل میں جو ہے پائیں گے لکھا ہوا اس کی صفات۔ تو میں ان لوگوں کے لیے اس کو لکھ دوں گا۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میری رحمت جو ہے وہ میں نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور وہ تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور نماز قائم کریں گے، اور اس امی رسول کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ تورات اور انجیل میں پائیں گے، جو ان کو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے گا، اور خبیث چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دے گا، اور ان سے ان کے وہ توق اتار پھینکے گا جو ان کے گلوں میں تھے، اور ان سے وہ ناروا بوجھ بھی اتار دے گا جو ان کے اوپر ڈالا گیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر دی۔ تو اب یہودی جو ہے وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تورات پر عمل کرتے ہیں، جبکہ وہ تورات کے حکم پر عمل نہیں کرتے، یا ان آیات پر عمل نہیں کرتے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی تھی۔ تو آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ امت محمدیہ کے اوپر ہے۔ تو اس لیے اگر عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ بھی اس اللہ تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ذمہ رحمت لی ہے وہ اس کے یہ بھی مستحق ہو جائیں، تو پھر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید پر ایمان لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ورق پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ کے مطابق جو ہے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں
اور تم ان کی پیروی اختیار کر لو اور مجھے چھوڑ دو تو تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ تو اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہے باقی تمام نبوتیں اور باقی تمام نازل کردہ کتب جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب اگر اللہ تعالیٰ کوئی دین قبول کرے گا تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ اور کوئی دین تلاش کرے گا، کسی اور دین پر چلے گا تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قابل قبول اسلام دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو اس لیے میری یہود اور نصارہ کو یہ دعوت ہے کہ آپ اپنی کتابوں میں جو احکامات موجود ہیں اور جو خوشخبریاں ہیں ان کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تاکہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے مستحق ہو جاؤ جس کو اپنے ذمے لینے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔